بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے عمر چودھری اور میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ تو جیسا کہ جو ماضی کے اندر جو ہم نے ویڈیو بنائی ہیں اس کے اندر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس وجہ سے ہم اس معاملے کے اندر یعنی کہ ہم جنگلات کی بڑھوتری کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے جنگلات کے حوالے سے، اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جنگلات جو ہیں وہ ملکی معیشت کے اندر کس طریقے سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون کون سے جو ہمیں معاشی طور پہ ان سے ہم کس طریقے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جنگلات کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے جو معاشی طور پہ ہم لوگ انڈسٹریل سیکٹر کے اندر کس طریقے سے ان کا فائدہ لیں گے۔ تو ہم پیپر جو ہے وہ بناتے ہیں اور پیپر کے لیے ہم بے دریغ جو ہے وہ درختوں کا جو ہے وہ کٹائی کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس جنگلات جو ہیں وہ جو کہ کم ہیں، اور پیپر کی تو عمومی طور پہ ہر جگہ پہ ہر انڈسٹری میں ہر معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے۔ ہر گھر میں پیپر استعمال ہوتا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدارس، ہر جگہ پر دفاتر میں بھی پیپر کا استعمال ہے، اور پیپر کے لیے ہمیں ضرورت ہے جنگلات کی، لکڑی کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم جنگلات کی بڑھوتری کے اندر کام کریں گے تو یقینی طور پہ ہمیں اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اگر جنگلات کے اندر دیکھیں تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ملک ہے اسکینڈینیویا کا جس کا نام ہے فن لینڈ، تو اس کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان کا جو مکمل تو ٹوٹل رقبہ ہے، اس رقبے کا تقریباً 70% جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ اور فن لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جنگلات جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پائے جاتے ہیں، لوگوں کے اپنے جنگلات ہیں۔ اور جو اخبار کا کاغذ ہے جسے ہم جو اس اخبار میں کاغذ استعمال ہوتا ہے، اگر ہم ان کے حوالے سے ہی دیکھیں تو کم از کم آئندہ آنے والے 20 سال کے ان کے پاس آرڈرز آلریڈی موجود ہیں، بجز اس کے کہ وہ 70% جنگلات ان کے پاس ہیں، لیکن وہ اس آرڈر کو جو ہے وہ فلفل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو معاشی طور پہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنگلات ہمارے جتنے زیادہ ہوں گے اس کی وجہ سے ایک اور چیز کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو فارسٹری کی وجہ سے ہم لائف سٹاک کے اوپر بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، ہمارا ٹورزم بہت زیادہ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم ٹورزم کے حوالے سے بات کریں تو ایک جیسے اب ہم لوگ سوئٹزرلینڈ کو یا سوات ہمارا جو ہے ہم کہتے ہیں جی پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے، اور اسی طریقے سے اب ٹورزم جو ہے وہ جتنے زیادہ جنگلات ہوں گے ٹورزم بڑھے گا، اوبویسلی ٹورزم بڑھے گا، اور اس کی ٹورزم کی وجہ سے وہاں پہ ہوٹل انڈسٹری جو ہے وہ انکریز کرے گی۔ ہوٹل انڈسٹری کے ساتھ ساتھ روڈ انفراسٹرکچر آئے گا، اس کے بعد اور بہت سارے وہاں پہ آپ سووینئرز کی شاپس بن سکتی ہیں، گیو اویز وغیرہ جو ہیں اس کے حوالے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ اوبویسلی یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو اگر ہم لیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ جو ہے وہ ہمارے معیشت پہ بہت زیادہ پڑے گا۔ ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائف سٹاک۔ اب لائف سٹاک کے اندر جنگلات جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انسٹیڈ کہ ہم لوگ اسٹال فیڈنگ کے اوپر کام کریں، ہم لوگ گریزنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ آل اوور دا ورلڈ دیکھیں جہاں پر بھی بہترین قسم کا لائف سٹاک جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے یا کی پروڈکشن سب سے زیادہ ہے، جس میں ہم برازیل لیتے ہیں، امریکہ لیتے ہیں، کینیڈا لیتے ہیں، ہالینڈ ہے، اس کے بعد اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، آسٹریلیا ہے، اس کے بعد نیوزی لینڈ ہے۔ اب یہ وہ تمام ممالک وہ والے ممالک ہیں جہاں پر گریزنگ کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے فوکس کیا جاتا ہے۔ اب گریزنگ کا فائدہ کیا ہوگا کہ بہت ساری ایسی ہربس جو ہیں یا جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ جانوروں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جو کہ ہم اسٹال فیڈنگ کے اندر ان کو فلفل نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے جانور وہ جڑی بوٹی کھاتا ہے جو ان کے لیے معدے کے طور پہ اچھی ہوتی ہیں، اور اوبویسلی جانور جو ہے وہ سٹریس فری رہے گا، آپ کی ملک پروڈکشن اس سے زیادہ اچھی آئے گی۔ آپ کی فیٹنگ کے اندر اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی جو میٹ کانٹینٹ ہے وہ یا میٹ کی پروڈکشن ہے وہ بھی آپ کی بڑھے گی اوبویسلی۔
تیسری چیز اگر ہم لوگ موسمی اعتبار سے دیکھیں تو یقینی طور پہ یہ موسم بھی جتنا بہترین موسم ہوگا اتنے ہی اچھے انداز میں آپ کا یہاں پہ کام کرنے کا ہر بندے کے اوپر جو ہے موسم کا اثرات پڑتا ہے. گرمی بہت زیادہ ہوگی تو اوبویسلی آپ جو ہے وہ کام کرنے کو دل نہیں کرے گا, بندہ اچھے انداز میں بہترین طریقے سے کام نہیں کر پائے گا. تو اس حوالے سے اگر آپ کام کریں گے تو اوبویسلی بھی فائدہ ہوگا. اب ہمارے پاس جو جنگلات لگانے کے لیے جو مختلف رقبے کی اگر ہم بات کریں تو یقینی طور پہ پرائیویٹ لینڈس تو ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں جو سرکاری سطح کے اوپر ہمیں اس چیز کے بہت ساری جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ جنگلات لگا سکتے ہیں. ایک اور چیز بہت اہم ہے, جیسے جنگلات کے اندر ہم لوگ اگر پھلدار درختوں کے اوپر کام کریں تو پھلدار درخت جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہوں گے. اب وہ کس طرح سے فائدہ مند ہوں گے, ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ہم لوگ فرض کریں, ہم مثال لیتے ہیں لاہور کی. لاہور میں ایک کونے سے لاہور کے ایک نہر شروع ہوتی ہے جو کہ لاہور کے دوسرے کونے میں چلی جاتی ہے تک جاتی ہے انفیکٹ. تو فرض کریں ہم وہاں پر صرف اور صرف کینال کے دونوں سائڈوں پہ یا دونوں اطراف میں ہم لوگ اگر صرف آم کے باغ لگاتے ہیں یا آم کے شجر کاری کرتے ہیں, آم کے پودے لگاتے ہیں, اوبیسلی ود دا پیسج آف ٹائم جب وہ گرو کریں گے ان کے تین طرح کے فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ ہے وہ چھاؤں دیں گے, انوائرمنٹ کے اندر فائدہ, آپ کی جو پولوشن ہے, آلودگی ہے, اس کے اندر کمی ہوگی. تیسری وجہ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی انہوں نے پھل دینا ہے. اب وہ پھل دیں گے تو ان پھل کو اب آپ سیل آؤٹ کریں گے, اب وہ جو آپ بیچیں گے وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ ہم اگر ایک اور چیز دیکھیں کہ ہم لوگ جیسے کہ فارمیکا ہے, چپ بورڈ ہے, لیمینیشن شیٹس ہیں, ان کے لیے بھی ہم درخت کاٹتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارا ایک درخت ہے جسے ہم کہا جاتا ہے سفیدہ, جو کہ ایندھن کے طور پہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, جس کے پتے بھی استعمال ہوتے ہیں, لکڑی بھی استعمال ہوتی ہے, اور جو بہت تیزی سے جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم اس اپنے پنجاب کے اندر سرگودا, بلوال, جنگ والے ایریے میں جائیں تو وہاں پر سفیدہ جو ہے وہ بڑی اچھی ایک پروڈکشن دے رہا ہے. وہاں پہ لوگ جو ہے اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سفیدے کو لگانے کے لیے. تو ہم لوگ سفیدے سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, اور سفیدے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت جلدی لگتا ہے, اور خاص طور پہ جو کلر والی زمین ہے, سیم ہے جہاں پر, وہاں پر اگر آپ لگائیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. یہ چھوٹے چھوٹے عوامل ہیں جن کے اوپر ہم ابھی جو ہے ایک انشاءاللہ تعالیٰ ایک ان ڈیٹیل دوبارہ پروگرام کریں گے, اور اس کے اندر ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں, ایک ایک پودے کے حوالے سے بتائیں گے کہ کون سا پودا کس ایریا کے اندر جو ہے وہ بہتر لگ سکتا ہے. اب اگر ہمارے دو مقامی پودے ہیں جس کے اندر ہم لوگ, ایک کیکر ہے اور دوسرا پودا جس کو ہم شیشم ہے, تو اگر یہ دونوں پودے لگائے جائیں تو ان کی لکڑی بہت اچھی ہے, اور لکڑی کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ہم فرنیچر انڈسٹری ہماری بہت زیادہ گرو کر سکتی ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا پہلے, چپ بورڈ ہے, لیمینیشن فارمیکا ہے, جو عمومی طور پہ ہم گھروں میں جتنے بھی فرنیچر وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر یہ شیٹس وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں. یقینی طور پہ اب دیوار کی لکڑی تو ہر بندہ افورڈ نہیں کرتا, جو کہ بہت زیادہ قیمتی ہے, یا لکڑی کے حوالے سے خالی اگر لکڑی کی ہی آپ فرنیچر وغیرہ بنایا جائے تو وہ جو ہے وہ ایک عام جو مڈل کلاس آدمی ہے اس کی پہنچ سے زیادہ ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو شیشم ہے, شیشم فرنیچر انڈسٹری کے اندر بہت اہم ہے. اس کے بعد کیکر بہت زیادہ اہم ہے, ان کی لکڑی بہت زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ چیڑ کے درخت جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں, کیونکہ چیڑ ہو گیا, دیودار ہو گیا, کیل ہو گیا, یہ کچھ ایسے درخت ہیں جو کہ ٹھنڈے علاقے کے اندر جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے سسٹین کرتے ہیں. اس کے علاوہ زیتون بہت اچھی چیز ہے. زیتون اب ہم یہ تو اب اگر آپ لگائیں تو زیتون یقینی طور پہ آپ اپنے گھروں میں, اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو میں زیادہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے, کم از کم ایک مرلہ کے حوالے سے بھی اگر آپ کے پاس جگہ ہے, تو میں کہوں گا کہ ہر بندے کو چاہیے کہ گھر میں کم سے کم 2 سے 3 درخت جو ہے وہ زیتون کے ضرور لگائیں. آلدو کہ پروڈکشن آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوگی,
لیکن الٹیمیٹلی ایک آپ کے جو انوائرمنٹ کے اندر جو اثرات ہیں وہ فوری طور پہ دینا شروع کر دے گا، اور ہمارا میجر مقصد تو ہے انوائرمنٹ ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے درختوں کے حوالے سے جو ہم آپ کو بتائیں گے، جو کہ ہم پانی کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ اخراجات ہیں، ہمارے پانی جو ہے وہ زمین کی سطح میں گہرے سے گہرا جاتا جا رہا ہے۔ اچھا، جو اگر ہم درخت لگائیں گے تو ہمارے اندر ہمارے ملک کے اندر دو چیزیں ہوں گی درختوں کے حوالے سے، جس کی ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ اپنا لیول مینٹین رکھے گا، اور ہمارا جو رین سرکل ہے وہ جو ہے وہ بہت اچھا رہے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ہم نے جیسے پہلے عرض کیا تھا ایک چیز کہ ہم کچن گارڈننگ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ان قریب ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز ہم آپ کو کچھ ویڈیوز اور جو ہیں وہ دکھائیں گے اور آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس کے اندر ہم لوگوں نے روف ٹاپ کچن گارڈننگ کے اوپر کام کیا ہے، تھوڑا سا کیا ہے، ابھی مکمل طور پر نہیں ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز ہم اس کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم بہتر انداز میں اور بڑھا سکیں، جتنا آہستہ آہستہ ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے جائیں گے۔ اور کچن گارڈننگ کے اندر بھی آپ کو فائدہ یہ ہے کہ میں زیادہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کے اخراجات ہوتے ہیں، آپ وہ اخراجات تو اپنے بچا سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے پودینہ لگا لیا، لیموں لگا لیا، دھنیا لگا لیا، مرچیں لگا لی، تھوڑا بہت لہسن لگا لیا، تھوڑا سا آپ ادرک لگا سکتے ہیں۔ چلیں ادرک کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، لہسن ہے، پیاز، سبز پیاز ہے، سبز لہسن ہے، دھنیا، پودینہ، مرچیں، ٹماٹر، اس طرح آپ کریلے کی بیلیں لگا سکتے ہیں، بھنڈی کے پودے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ آرام سے اپنے گھروں میں لگائی جا سکتی ہیں۔ پالک لگائی جا سکتی ہے، لیٹس ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، سلاد کے پتے ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں۔ تو بیل والے پودے تو عمومی طور پہ آپ سارے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے پاس تھوڑا سا اگر آپ بڑے کیاری بنا سکتے ہیں، چھت کے اوپر آرام سے بنائی جا سکتی ہے، آپ لکڑی کی کیاری بھی بنا سکتے ہیں، گرو بیگ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ اسٹرابیریز لگا سکتے ہیں، یا جو کہ شربس ہیں، شربس والی جتنے بھی پودے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں، جیسے بیریز کی تمام اقسام جو ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اگر آپ لگائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ عزیز آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز ہم آپ لوگوں کو جو ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پریپریشن کرنی ہے مٹی کس طرح آپ پریپیئر کریں گے، آپ پودے کون سے لائیں گے، کس موسم میں لگائیں گے اور کس طریقے سے آپ لگائیں گے، وہ چیزیں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے اس مقصد کے اندر، اور جو کہ ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے انفیکٹ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جو ہے وہ صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ لوگوں کو آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔